اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو قوم عاد کی ایک خصلت تھی کہ مکان مضبوط بنایا کرتے تھے اور ایسے جیسے ہمیشہ اس میں رہتے ہوں. تو اس حوالے سے میں نے کچھ اپنے شیخ کی باتیں ذکر کی تھیں کہ وہ کیسے دنیا سے بے رغبتی رکھتے تھے. دولت بھی تھی, انہوں نے پیسہ بھی رکھا, لیکن دنیا سے دل نہیں لگایا. تو وہ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ بتایا تھا کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. پیسہ ہو جیب کے اندر ہو, دل کے اندر نہ ہو. ہمارے ہاں پیسہ ہوتا ہے, جیب میں اتنا نہیں ہوتا جتنا دل میں ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کی تو جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا, مگر دل میں ٹھیک ٹھاک دولت کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی. تو ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بھی کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. اس وقت کو یاد کرو اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد, تم ان کے جانشین ہو. تو جو انجام ان کا ہوا تھا وہی انجام کہیں تمہارا بھی نہ ہو جائے. لیکن یہ کیا کہتے تھے, من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی بھی نہیں. تو اللہ نے پھر ان پر عذاب بھیجا. کیسا عذاب آیا, سورہ حاقہ میں اس کو بیان کیا ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. ہوا یہ کہ ہوا شروع ہوئی ہے اور اتنی تیز ہوا چلی ہے, 7 لیال 7 راتیں و8 ایام اور 8 دن, یعنی دن میں ہوا چلنا شروع ہوئی ہے اور اس ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیا. ایسے مارا ہے ہوا نے اور 7 دن تک مسلسل طوفان رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فَتَرَى الْقَوْمَ, کہ اے لوگوں اگر تم وہاں موجود ہوتے اور جب وہ ہوا تھمی تھی, ہوا جب رکی ہے, اس قوم کو دیکھتے تو تمہیں ایسے لگتا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں جو اکھاڑ کے کسی نے پھینک دیے. بڑے بڑے قداور لوگ تھے, اوندھے پڑے ہوئے تھے. اب اللہ ہم سے خطاب کرتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, فرمایا تم ان میں سے ایک فرد کو بھی باقی دیکھتے ہو, ان کی نسل کا کوئی ایک بھی بچا زندہ؟ سب ختم کر دیا اللہ نے. اب ہوا کا عذاب کیوں دیا, اس میں کیا حکمت تھی؟ بھائی نوح علیہ السلام کی قوم پہ کون سا عذاب آیا؟ پانی کا, پانی نے غرق کر دیا. ہوا کا عذاب کیوں؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ ہوا سب سے ہلکی چیز سمجھی جاتی ہے اور یہ قوم اپنے آپ کو سب سے زیادہ بھاری سمجھتی تھی. تو اللہ نے سب سے ہلکی چیز کے ذریعے سب سے بھاری قوم کو تباہ کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ تم جو یہ کہتے ہو نا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے, تو میری تو ہوا تمہیں اکھاڑ کے رکھ دے گی, باقی چیزیں تو بعد کی ہیں. تو اللہ اگر ہوا کو بے لگام کر دے تو ہم اور آپ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. اس لیے بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو قوم عاد کہ پھر جو اس کے کھنڈرات بھی ہیں آج بھی نظر آتے ہیں, آج بھی موجود ہیں وہ. پھر کیا ہوا کہ قوم عاد میں جو بچ گئے تھے ایمان والے, ان کی نسل آگے چلی ہے. اور پھر ان میں کون سی قوم پیدا ہوئی ہے؟ قوم سمود. فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. سمود, قوم سمود میں اللہ نے کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام میں. یہ لوگ بھی شروع میں صحیح صحیح چلے ہیں, ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ کیا ہونے لگے؟ خراب. جیسے ہماری بھی ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ خراب ہے. ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ دین پہ زیادہ تھے, اس دور کی نسل کو دیکھتے ہیں تو دین سے دور ہیں. اگلی نسل کی پیشگوئی کیا ہے کہ وہ دین سے اور زیادہ دور ہوگی, کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے نا اپنے کام میں.
اور شیطان کی دو قسمیں ہیں، قرآن نے بیان کی ہے، من الجنتی والناس، کچھ جنات میں سے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو انسانوں والے شیاطین کون سے ہیں؟ وہ ہے میڈیا، ڈرامے دکھا کے، فلمیں دکھا کے، اور ایسے پیغام آپ کو دیتا ہے، ایسے میسج دیتا ہے کہ آپ مذہب سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں۔ صراحتاً مخالفت نہیں کریں گے مذہب کی، لیکن آپ کو آہستہ آہستہ مذہب سے دور کر دیں گے۔ اب آپ رمضان میں دیکھ لیں ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام آ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھتا الحمدللہ، لوگ بتاتے ہیں، تو صالح قوم سمود نے کیا کہا؟ 3 الزام لگائے کہ ایک تو یہ کہ آپ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اس رسم سے روک رہے ہو جو ہمارے باپ دادا کی ہے، تیسرا یہ کہ ہم پیسے ہمارے ہیں تو اس میں آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ بولو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ تو یہی حال ہے، لوگ علماء کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہ بتائیں یہ سود ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس آئیں قرآن خوانی کریں، مردوں پہ بخش کے چلے جائیں، مردوں کو نہلائیں، دفن کریں، قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں، بس اتنا ہونا چاہیے مولوی صاحب، اس سے زیادہ والا مولوی ہمیں پسند میں خرابی ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں گے وہ۔ تو اب میں آگے چلتا ہوں، جلدی جلدی اس کو ختم کرتا ہوں۔ تو انہوں نے الزام لگایا، پھر وہ صالح علیہ السلام جب سمجھاتے رہے تو اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام اس لیے نشانی نہیں دکھاتے تھے کہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جب کوئی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح نشانی دکھا دیتے ہیں نا تو پھر مہلت نہیں دیتے۔ بعض لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کے برحق ہونے کی ایسی کوئی معجزہ نظر آ جائے، تو یاد رکھو جب ایسی کوئی نشانی واضح نظر آتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مہلت ختم۔ پھر اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ نہیں چھوڑتے، ابھی تو موقع ہے نا سوچنے کا، سوچو، اللہ کہتے ہیں مہلت دے رہا ہوں، سوچو، یہ سچے پیغمبر ہیں، ان کی سیرت میں غور کرو، ان کی باتوں پہ غور کرو، سوچنے کا موقع ہے۔ تو ایسے ہی الٹے مطالبے شروع کر دیے انہوں نے۔ تو عجیب الٹا مطالبہ کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا اس سے اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ اب اونٹنی کا پہاڑ سے کوئی جوڑ بنتا ہے؟ بس وہی جو منہ میں آیا بک دیا، کوئی اونٹنی جو ہے نا اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ قدرت ظاہر کی، انہوں نے اشارہ کیا اور پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی، سب پوری قوم نے دیکھا۔ یہ اللہ نے کہا میں نے نکال تو دی ہے یہ، لیکن اب اس کے کچھ حقوق ہیں اس اونٹنی کے۔ یہ کس کی اونٹنی ہے؟ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب جس وقت یہ پانی پیے گی کوئی اور گھاٹ پہ پانی نہیں پیے گا، اور اس کو اب چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر اس کو تم نے قتل کیا فوراً تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب کیا ہوا کہ وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو بڑا معجزہ ہے، کافر تھے مگر ایک خوف پیدا ہو گیا۔ اب وہ اونٹنی آتی تھی، وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ ان کے جانوروں کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے۔ بھئی تم نے خود ہی مانگی ہے نا، یہ تو اللہ نے دکھا دی، یہ تو اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، 9 ایسے لوگ تھے جو زمین میں جو زیادہ بڑے دہشت گرد تھے، زیادہ بڑے فسادی تھے، انہوں نے مل کے پلان بنایا کہ یار اس اونٹنی کا کچھ کرو۔ رہط کہتے ہیں قبیلے کو، تو 9 قسم کے قبیلے تھے یا قومیں تھیں، ان لوگوں نے کہا کہ یار اس اونٹنی کا کچھ کرو، اور انہوں نے کہا سب کی طرف سے ایک آدمی آئے گا نا تو کسی پہ بھی بات نہیں آئے گی، ورنہ ایک قبیلہ مارے گا نا تو لوگ کہیں گے اس نے مارا ہے، وہ کہیں گے اس نے مارا۔ ہر قبیلے سے ایک فرد ہونا چاہیے اور اس کو مار دو، سب ماریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو تقاسموا باللہ لنبیتنہ اہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، اور پھر بعد میں مکر جانا، قسمیں اٹھا کے مکر جانا کہ ہم نے نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فعقروہا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، ختم کر دیا۔ تو اللہ نے حضرت صالح کو وحی کی کہ اپنی قوم کو کہہ دو تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن ہیں تم عیش و عشرت سے گزار لو۔ 3 دن کیوں اللہ نے مہلت دی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، شاید اس میں حکمت تھی کہ ایمان والے لوگ یہاں سے نکل جائیں سارے۔
تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش ذرہ برابر بھی نہیں. 3 دن تمتعوا، مزے اڑا لو. کیسے بدبخت تھے دیکھیں، پیغمبر یہ دھمکی دے کے گئے ہیں مگر ان کو پھر بھی یہ تھا کہ بھئی کوئی عذاب نہیں آ رہا، پھر بھی نہیں بھاگے وہاں سے. تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد کیا ہوا؟ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک زوردار آواز آئی ہے، فرشتے نے صرف ایک چیخ ماری ہے اور وہ اتنی زوردار آواز تھی کہ اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. صرف ایک آواز کی طاقت سے کیا ہوا؟ اتنی زور سے آواز ماری ہے نا فرشتے نے، اتنی زور سے، ایسے زور سے چیخا ہے کہ اس قوم کے کلیجے پھٹ گئے. فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، فرمائے تیرے رب نے ایسا عذاب کا کوڑا برسایا. دمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، اور اس قوم کو کیا کر دیا؟ برابر، ختم، نام و نشان ختم، کھنڈرات باقی ہیں ان کے. تو اللہ نے قوم سمود کو بھی بالآخر کیا کیا؟ فرمایا کہ جب قوم عاد کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، دیکھو یہ قوم عاد تھی جس نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. الا، خبردار سنو، قیامت تک یہ اللہ کا اعلان چلتا رہے گا قرآن میں. الا، اے لوگو سنو، ان عادن کفروا ربہم، عاد نے اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کی. الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو قوم عاد پر اللہ کی لعنت، اور قوم عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی. پھر جب اللہ نے قوم سمود کو تباہ کیا تو یہی الفاظ اللہ نے بتائے، الا ان ثمود کفروا ربہم، سنو اے لوگو، خبردار قوم سمود نے اپنے رب کی مان کے نہیں چلی وہ قوم. دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہم سے سب سے پہلے جو چیز ریکوائرڈ ہے نا، اللہ کو سب سے پہلے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ میرے ہو یا نہیں ہو، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اور کافر کیا کہتا ہے کہ مذہب کو دوسرے نمبر پہ رکھنا ہے، پہلے دنیا دیکھنی ہے. ان کے ہاں مذہب سیکنڈری ہے، دوسرے نمبر پر ہے. کوئی چرچ چلا جائے ٹھیک ہے، نہیں جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پہلے کیا ہے کہ آپ کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، آپ کا بزنس کیسا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ پہلے کون ہے؟ میں ہوں، اس کے بعد باقی سب ہیں. میں نے بنایا ہے، یہ زبان میں نے دی، یہ آنکھیں میں نے دی، یہ کان میں نے دیا، اور یہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، سورہ نحل میں یہ بھی فرمایا کہ وہ رب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے. لا تعلمون شیئا، اس وقت تمہیں دنیا کی کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کس پانی پہ مجھے بنایا گیا، کیسے اس پانی پہ میری آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی یہ ڈیزائن کیے گئے، پھر کیسے میرے دل کی موٹر میرے سینے میں لا کے جکڑ دی گئی اور وہ کیسے پمپ کر رہی ہے. اللہ فرماتے تمہیں جب ہم نے دنیا میں لائے نا تو تم بن کے اسٹرکچر پورا تیار ہو چکا تھا، لیکن تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ کون ہے بنانے والا اور کون ہے کھلانے والا، یہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ سارے کام میں کر رہا تھا. آج ایک نعرہ بہت لگایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اور اس کے بعد مذہب کا رشتہ ہے. یہ خوب سمجھیں، یہ بھی میڈیا کا ایک شیطانی کام ہے. میڈیا کیا نعرہ لگاتا ہے کہ پہلے کون سا رشتہ ہے؟ انسانیت کا، پھر کون سا رشتہ ہے؟ مذہب کا. لہذا ہم قانون سارے انسانوں کو دیکھ کے بنائیں گے، اور سارے انسان مسلمان نہیں ہیں. مذہب کو بعد میں دیکھا جائے گا، کیونکہ مذہب لوگوں کے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف. لہذا اگر ہم انسان کی مفاد میں قانون بنائیں گے، اس میں اگر کسی مذہب کے مفاد پر، کسی کے مذہب کے مفاد پر زد پڑتی ہے تو پڑتی رہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سارے انسانوں کو دیکھ کے قانون بنائیں گے نا، اس سے اگر مسلمانوں کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو پڑتی رہے، کیونکہ کسی کے مذہب کو رعایت پہلے انسان، بعد میں کیا ہے؟ بعد میں ہم مسلمان ہیں. یہ غلط ہے، یہ 100% غلط ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانوں کا رشتہ پہلے نہیں ہے، پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے. پہلے ہم مخلوق ہیں، بعد میں انسان ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے.
ہم مخلوق ہیں. مخلوق کسے کہتے ہیں؟ کریٹڈ, بنے ہوئے. پہلے کسی نے ہمیں بنایا ہے, ہم بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا احسان ہے کہ ہمیں جانور نہیں بنایا, اس نے کیا بنا دیا؟ انسان. تو پہلا رشتہ کس کا ہے؟ خالق اور مخلوق کا. یہی اللہ کا دعویٰ ہے قرآن میں کہ پہلے خالق ہے, انسانیت بعد میں ہے. لہذا ہر انسان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. لیکن اگر کسی انسان کو فالو کرنے میں یا کسی انسان کو منانے میں خالق ناراض ہو رہا ہے تو پھر اس انسان کو ناراض کر دو, خالق کو ناراض مت کرو. اب اگر آپ ایسا قانون بنا رہے ہیں جس میں انسانیت کا تو فائدہ ہے مگر مذہب کا نقصان ہے, تو مذہب کا نقصان در حقیقت کس کے ساتھ زیادتی ہے؟ خالق کے ساتھ. کیونکہ مذہب یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں کون سا دین برحق ہے؟ اسلام, وہ اللہ کا دین ہے. تو آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جس سے اس کائنات کا خالق آپ سے ناراض ہو جائے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے. اس کی مثال دیتا ہوں میں. دیکھو غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ زنا کی وہ اجازت دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب لڑکا راضی لڑکی راضی دونوں خوش ہیں تو اس میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, کوئی ظلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر وہ دونوں راضی ہوں اور زنا کر لیں تو چوک پہ کھڑا کر کے کیا کرو ان کو 100 کوڑے لگاؤ. اب انسانیت کا فائدہ بظاہر اس میں ہے کہ ان کو کوڑے نہ مارے جائیں. بھائی کوئی زیادتی نہیں کی, وہ بھی راضی وہ بھی خوش. اور اگر وہ اپنی خواہش پوری نہ کرتے ڈپریشن کے مریض بن جاتے, بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے. کیا خیال ہے؟ جب انسان کی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی تو ظاہر ہے اس کو روکنا پڑتا ہے, بریک لگانی پڑتی ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پریشان, تو لہذا انہوں نے قانون سازی کی. انہوں نے کہا بھائی پریشان ہو رہے ہیں تو کیوں پریشان کریں ہم لوگوں کو, اگر وہ راضی ہیں تو ہونے دو بھائی. اولاد پیدا کرنا ان کا ذاتی معاملہ ہے, بچہ پیدا کریں نہ کریں ان کی مرضی, حمل باقی رکھیں ضائع کریں ان کی مرضی. وہاں یہ سب قوانین ہیں. ہمارے ہاں شریعت میں ایسا نہیں. اللہ کہتے ہیں دونوں نے خوشی خوشی بھی زنا کیا ہے اور پکڑے گئے, تمہیں پتہ چل گیا, شادی شدہ تھے تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو ان کو, اور اگر کنوارے تھے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور اللہ کی حد جاری کرنے میں تمہیں نرمی سے کام لینے کی اجازت نہیں ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت پہلے ہے وہ اس قانون کو مانیں گے؟ کہیں گے نہیں بھائی یہ نہیں ہے, تمہیں تو کوڑے لگ رہے ہیں, پتھروں سے مار کے ہلاک کر رہے ہیں, یہ کیا سر. لیکن جو کہتے ہیں کہ پہلے رشتہ کون سا ہے؟ خالق اور مخلوق کا. تو یہ زانی تو خوش ہو رہا ہے, زانیہ بھی خوش ہو رہی ہے, لیکن ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ. وہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتا. اللہ کو زمین پہ بے حیائی پسند نہیں ہے, اور زنا کو اللہ نے بے حیائی قرار دیا ہے. فرمایا تم انسان ہو, نکاح کر کے رہو, بغیر نکاح کے کسی عورت کے قریب جانے کی تمہیں اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. نہ آنکھوں کا زنا کرنے کی اجازت, نہ کانوں کا زنا کرنے کی اجازت, نہ زبان سے زنا کرنے کی اجازت. تو اب جو اللہ کو مانے گا نا, جو خالق کے رشتے کو مانتا ہے, وہ کیا کہے گا کہ بھائی زانی کی ٹھکائی لگنی چاہیے. پہلے کون ہے؟ خالق. اور اس نے بتا دیا کہ مجھے اتنی ترجیح دینی ہے کہ والدین پر بھی مجھے ترجیح دی جائے گی. تو انسانیت کے رشتہ میں سب سے اہم ترین انسان کون ہوتا ہے؟ والدین ہوتے ہیں نا. بھائی سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں احسان کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا. تو اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوا دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کو ناراض کرنے میں کوئی کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں, چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو, ان کی ماننا بھی جائز نہیں ہے بالکل. ان کو بھی آپ, بلکہ مستحب چیزوں میں جہاں شریعت نے ترغیب دے دی ہے وہاں اگر والدین روکتے ہیں تو بھی علماء کہتے ہیں کہ وہاں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. جہاں شریعت نے ترغیب دی ہے نا کہ یہ کرو اور والدین خامخواہ میں منع کریں آپ کو, وہاں بھی نہیں ہے, وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت نے کہا ہے. تو اس لیے یہ جو انبیاء بار بار بیان کرتے ہیں نا, وہ کس کا تعارف کرواتے ہیں, انٹروڈکشن کس کا کرواتے ہیں؟ خالق کا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو کیا کر دیا؟
تباہ و برباد کر دیا. اور اللہ نے پھر تباہ و برباد کرنے کی جب قوم عاد کو تباہ کیا تو فرمایا تلک عاد، دیکھو یہ تھے عاد، جحدوا بآیات ربہم کفروا بربہم، اپنے رب کا انکار کیا اور کیسے یہ تباہ ہو گئے. واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، اس دنیا میں بھی ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو گئے. پھر قوم سمود کا یہی حشر ہوا ہے. اور پھر اللہ نے قوم سمود کے بعد جو دوسری قوم جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، وہ جب قوم تباہ ہو گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اس کا پھر کیا ہوا، پھر لوط علیہ السلام کا دور آیا، وہ پھر میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. ان قوموں میں کیا ہوا، ان میں کیا برائیاں تھیں. پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ من حیث القوم کہیں وہ برائیاں ہم میں بھی تو نہیں. اور دیکھو قرآن کی جو دعوت ہے نا وہ فطرت کو اپیل کرتی ہے. قرآن کبھی ایسی برائی کو برائی نہیں کہتا جس کا برائی ہونا ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، خام خامے ویسے ہی. قرآن نے اصول بھی بیان کیے ہیں، کہ قل ان اللہ لا یامر فی الفحشاء. دیکھو اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، تو بے حیائی کو تو کوئی بھی شریف آدمی پسند نہیں کرتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ زنا ہونا چاہیے، لیکن جب ان کی اپنی بہو بیٹی کی باری آتی ہے تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ صرف شہوت ہے، یہ صرف خواہشات نفسانیہ ہیں جو آپ کو غلط رخ پر لے کر جا رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں برائیوں میں مبتلا تھا، جب میرے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مجھے خیال ہوا کہ اگر میں نے یہ برائیاں نہ چھوڑی اور میری بیٹی کو پتہ چل گیا تو میری بیٹی بھی ان برائیوں میں مبتلا ہوگی. اس کی خاطر مجھے وہ برائیاں چھوڑنی پڑی. تو میں نے کہا دیکھو اس برائی کا برائی ہونا سمجھ میں آ گیا نا. برائی ہونا، جیسے میں شیعہ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، شیعہ کہتے ہیں کہ متع حلال ہے. شیعہ کیا کہتے ہیں کہ متع کانٹریکٹ میرج ہے نا، 2 دن کی، 1 دن کی، 4 مہینے کی، وہ کہتے ہیں بالکل حلال ہے. تو اور دلائل ہیں بہت سارے اس کے حرام ہونے کے. میں ایک دلیل یہ دیتا ہوں، شیعہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی سرعام آپ کی بیٹی کے لیے متع کا پیغام بھیجے کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دیں، تو یہ سنتے ہی نا وہ آگ بگولا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوہ کیسی مثال دے رہے ہو ہے بھائی، کیوں میری بیٹی کی کیوں مثال دے رہے ہو، میری بہن کی کیوں مثال دے رہے ہو. میں نے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حلال کام ہے تو آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر بھائی. جبکہ نکاح کے لیے لوگ خود آ کے بتاتے ہیں نا، مولوی صاحب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی رشتہ ہو تو بتائیں. کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب میری سسٹر کے لیے کوئی رشتہ بتا دیں، اچھا ہو، بندہ تمیزدار ہو. اس میں غیرت نہیں آتی کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہے. لیکن وہی آپ متع کی بات کریں، جو شیعہ لوگ متع کو حلال کہتے ہیں، کہ کسی شیعہ کے پاس جا کے بولیں کہ آپ کی بہن ہے معاذ اللہ نقل کفر، میں متع کرنا چاہتا ہوں، 2 گھنٹے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ تھپڑ مار کے بھگا دے گا آپ کو، غیر کہ دفع ہو یہاں سے. تو آپ اس کو کہیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے چلو جاؤ یہاں سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے معاشرے میں، اور یہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. تو اللہ نے ہمیں جو قرآن میں احکام دیے ہیں نا، اسلام کی سب سے بڑی خوبی خدا کی قسم یہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمائے یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس میں فطرت کے خلاف تمہیں کوئی حکم نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں یوں حکم دے دیتے چھپکلیاں کھاؤ، کتے بلی کھاؤ، گائے نہیں کھاؤ، مرغی نہیں کھاؤ، تو عجیب سا ہو جاتا نا کہ اللہ کیا کھلا رہا ہے تو ہمیں بھائی. اللہ نے کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور یہ درندے کھانا چھوڑ دو. اللہ نے کہا ذبح کر کے کھاؤ، اگر اللہ کہتے ذبح کیے بغیر کھاؤ، ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے، کچھ لوگ کھا لیتے، بہت سو کو الٹیاں آ جاتی. اللہ کہتے نکاح کر کے نہیں رہنا، بغیر نکاح کے رہنا ہے. تو بہت سے لوگ جیسے یورپ والے بغیر نکاح کے زندگی تو گزار رہے ہیں، مگر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، یہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. وہ پریشان ہے یار، اس کو فیملی سسٹم کو کیسے درست کریں، ہم پریشان ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کیا کریں بھائی ہم. تو فطرت کے مطابق چلا دی اللہ تعالیٰ نے، نیچر. اگر اللہ کہتے والدین کی نافرمانی کرنی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا. بار بار خیال آتا یار یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے کتنا بچپن میں محبت دی، یہ میری ماں ہے، اس نے دودھ پلایا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہیں نا اس کے خلاف چل رہے ہیں تم نے. خدا کی قسم بڑا مشکل کام ہو جاتا. ضمیر ملامت کرتا بار بار، اور آپ کو ضمیر کے خلاف چلنا پڑتا. اللہ نے وہی کہا جو ہمارے ضمیر کی آواز ہے. اللہ نے کہا کہ مخلوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا. لا تقل لہما اف. اللہ کہتا ہے رشتہ داری توڑنی ہے،
نہ بھائی کا پتہ ہونا چاہیے، نہ بہن کا پتہ ہونا چاہیے، نہ چاچا کا پتہ ہو، نہ ماموں کا پتہ ہو. جیسے گوروں کو پتہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا چچا کون ہے، ماموں کون ہے، ابا کا مشکل لگ رہا ہے آج کل پتہ لگنا وہاں پہ. تو سارے اس لیے وہ انکل ہیں، ان کے سب کون ہوتے ہیں؟ انکل. اور ساری عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ انٹی. ہمارے ہاں انکل کا جو اصل مفہوم ہے، ابا کے چھوٹے بھائی انکل ہیں، بڑے بھائی تایا ہیں. بڑے چھوٹے کا فرق تو بڑا، وہ اس میں بڑی گہرائی ہے. تو اب اللہ اگر کہہ دیتے کہ ساری رشتے داری توڑو تو بڑا مشکل ہوتا بھائی سے لڑنا، مشکل کام ہو جاتا نا یار، بھائی ایسے لڑنا بڑا مشکل کام. اللہ اگر کہتے داڑھی کٹاؤ، آپ بتائیں کل اللہ نہ کرے میں داڑھی کاٹ کے بیٹھتا یہاں پہ، آپ کو اچھا لگتا؟ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا داڑھی کاٹنے میں حسن ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک رکھی نہ ہو. ایک دفعہ رکھ لو، پھر داڑھی میں اللہ نے جو نور رکھا ہے وہ نور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. بغیر داڑھی کا آدمی جب داڑھی رکھتا ہے تو برا نہیں لگتا، داڑھی رکھنے والا آدمی ایک دن کاٹ کے آ جائے نا، کیسی عجیب سی چہرے پہ اس کے ایک بے برکتی سی اور ایک نحوست کے آثار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا چہرہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ داڑھی میں کیا ہے؟ حسن ہے. ہاں بعض دفعہ ہم فطرت کے خلاف چلتے چلتے اس حسن سے مانوس نہیں رہتے. اب ہمیں کیوں پسند آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ دیکھ کے عادی ہو چکے ہیں نا ایک چیز کے. جیسے چائنا والے جب بلی کھاتے ہیں تو انہیں تو الٹی نہیں آتی. میں گلگت میں تھا، وہاں ایک کتا ہے، سڑا ہوا عجیب سا کتا جا رہا تھا، میں یوں کر کے نا پیچھے ہو رہا تھا. انہوں نے کہا بھی چائنیز نے دیکھ لیا نا اس کو کاٹ کے کھا جائیں گے. میں نے کہا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے یار، ایسا تو ہم بکرا نہیں کھاتے، تو کتا ایسا کھا جائیں گے؟ تو کھا جاتے ہیں. تو وہ تو جب آپ فطرت کے جیسے پہلی دفعہ جھوٹ بولیں گے تو برا لگے گا آپ کو، ضمیر ملامت کرے گا، لیکن جھوٹ بول بول کے ایک وقت آتا ہے کہ سچ بولتے ہوئے برا لگ رہا ہوتا ہے آدمی. جھوٹ بولنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بڑی خوشی و خضوع سے اس دن نماز پڑھتا ہے جس دن جھوٹ بولتا ہے. کہتا ہے آج مجھے عجیب سی نورانیت محسوس ہو رہی ہے. اسی طرح جو گندے مندے رہتے ہیں، اصل تو کیا ہے؟ نہاتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سکون محسوس ہوتا ہے نا آپ کو بھی، سامنے والے کو بھی. لیکن بھنگی کو نہیں ہوتا. بھنگی کو اگر آپ کچھ دن صاف ستھرا رکھو، وہ کہے گا یار کس عذاب میں ڈال دیا ہے مجھے. تو بھنگی کا ایک بس واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دو بھنگی جا رہے تھے، ایک بھنگی جا رہا تھا، ہمارے حضرت یہ واقعہ سناتے تھے، عطر کی دکان کے قریب سے گزرا تو دھڑام سے گر کے بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے نا، خوشبو کی دکان کے قریب سے گزرا اور گر کے بے ہوش. اب پبلک پریشان ہے، اس وقت ایمبولینسیں تو ہوتی نہیں تھی، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی سر پہ پانی ڈال رہا ہے، کوئی ٹھنڈا، بندہ ہوش میں نہیں آیا. تو اس کے بھائی کو فون کیا، وہ بھی بھنگی تھا. بھائی آیا، اس نے حالات کا جائزہ لیا نا، چاروں طرف دیکھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. ایک دم اس کو دور ایک خوشبو کی دکان نظر آئی. اس نے کہا او آئی سی، سمجھ گیا. اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کہیں سے کہیں گوبر لے کر آؤ. گوبر اس کی ناک کے قریب رکھا، سنگھایا گیا، اٹھ کے وہ ایک دم بیٹھ گیا. تو اس نے کہا بھائی ہم لوگ اس چیز کے عادی ہیں، وہ گٹر میں گھسے رہتے ہیں، بدبو کے عادی ہیں، خوشبو کا جھونکا آیا یہ افورڈ نہیں کر پایا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہماری فطرت چینج ہو جاتی ہے. ہمیں گٹکے میں مزہ آنے لگتا ہے، پان میں مزہ آنے لگتا ہے، تو پھر شہد تھوڑی اچھا لگے گا، ہمیں چائے میں مزہ آئے گا تو دودھ تھوڑی اچھا لگے گا. تو ہم چینج، اب ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اللہ کے قانون کو چینج نہیں کرنا. ہم جب چینج کر لیں گے، فطرت پہ آ جائیں گے، تو اللہ کا پہلا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ملے گی، سکون کی، اور آخرت میں بھی ملے گی. تو باقی واقعات انبیاء کے انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.